بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا یہ جو ماڈرن زمانہ ہے، اس زمانے کے بہت سارے غلط خیالات میں سے ایک خیال یہ بھی ہے کہ ماڈرن سوچ یہ بھی ہے کہ بچوں کے درمیان، بچوں کی برتھ کے پیدائش کے درمیان گیپ زیادہ ہونا چاہیے، پریگننسی کے درمیان گیپ زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک سوال اسی حوالے سے ہے کہ آج کل لوگوں میں یہ بات چلی ہوئی ہے کہ شادی کے بعد 1-2 سال اولاد کو روکنا چاہیے، یا ایک بچہ ہو تو اس کے بعد وقفہ دینا چاہیے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست نہیں۔ نکاح کا مقصد صرف اپنی خواہش کو پورا کر لینا نہیں ہے، نکاح کا مقصد صرف عائش کرنا نہیں ہے، نکاح کا مقصد صرف شوہر اور بیوی کا آپس میں فزیکل ریلیشن بنانا نہیں ہے، نکاح کا مقصد انسانی نسل کی بڑھوتری ہے، جو جنریشن ہے اس کی گروتھ ہے، انسان بڑھیں گے اور دنیا کا یہ نظام چلے گا، یہ اسلام میں پسندیدہ ہے۔ اس لیے نکاح کے بعد باضابطہ پلان کر کے، باضابطہ ارادہ کر کے اگر ایسا کوئی کام کیا جاتا ہے، یا ایک مخصوص مدت تک اور 2-4 سال تک اگر اولاد کو روکا جاتا ہے تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک بچہ ہونے کے بعد بھی دوسرے بچے کے لیے ایسے کسی گیپ کی، ایسے کسی وقفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت میں یہ چیز محبوب نہیں، پسندیدہ کام نہیں ہے، ایسا کرنا بہتر نہیں۔ البتہ اگر جو پہلی اولاد ہے، پہلا بچہ ہے، وہ کمزور ہے یا اس کو ماں فیڈ کر رہی ہے، اب اگر دوسری پریگننسی ہوگی تو پھر اس بچے کی فیڈنگ کا مسئلہ ہوگا، اس کی صحت کا مسئلہ ہوگا، یا آپریشن کے ذریعے سے ڈیلیوری ہوئی ہے، اب اگر دوسری پریگننسی بہت جلدی ہوگی تو پھر ماں کی صحت کے اوپر اثر پڑے گا، اور ماہر ڈاکٹرز، ایکسپرٹ جو ہیں وہ اگر بولتے ہیں کہ گیپ لینا چاہیے صحت کے لیے، ماں کی صحت کے لیے یا بچے کی صحت کے لیے، تو جو اس کے لیے حمل کو روکنے کے لیے، پریگننسی کو روکنے کے لیے جو جائز صورتیں ہو سکتی ہیں، جو شریعت کے دائرے میں جو آ سکتی ہیں، جو ناجائز نہیں، جو جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، ایسے طریقوں کو اختیار کر کے پریگننسی کو روکا جا سکتا ہے۔ ایسے طریقوں کو اختیار کر کے 2 بچوں کے درمیان گیپ لیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر پہلے بچے کے لیے بھی، شادی کے بعد پہلے بچے کے لیے بھی، اور آگے بھی بچوں کے آپس میں ایسا کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔